تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا، وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے۔ رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے، تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے، تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا۔ کہا بندے کے کہا ہاں۔ رب فرماتا گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے، مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا، اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا۔ فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے۔ بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا۔ اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے ہو گالی بک دی سامنے والے کو داڑھ سے، پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو میرا تجھے پتا مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں تمہیں پتا ہے کہ ہاں تو اس کو لوگوں کو پولیس لے گئی۔ بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں، کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو، دل بھی پاک رکھو۔ اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے پرچار کر رہا ہے۔ مسجد ہے، مسجد ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں۔ یہاں بندگی کیجئے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے۔ یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں، ساری حرکتیں۔ اتنی عظمتوں والی محفل ہے، یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کئی نا دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے بجنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے، اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا۔ میں نے رومال دیا قاری ناظر کو، پھر لے لیا، اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی، بدلہ کیوں، میرا تھا میں نے لے لیا۔ میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار۔ اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگے، وہ رب کتنا کریم، بیٹا اسی نے دیا۔ ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ، بہن بھائی، اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا۔
اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دے دیتے تھے، لیکن فکر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے، قیدی بنا لیے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دے دی۔ پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی، وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو، کا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے، جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ۔ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دوں گا۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا ہوگا، میرے بیٹا قبر میں ہے، میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا، میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا۔ یاد کرنا پیارے، موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے۔ جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے، پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے، اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا، کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی، کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی رحمت اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو، اداس نہ ہوا کرو، اس کی مرضی ہے اس نے لے لیا، مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ سوچ کے زندگی گزار جا۔ جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، اپنی فکر کرنی، جس کی اپنی فکر۔ فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پڑائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے، کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو، اپنی فکر کریں، اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جاؤ۔ تختی لگی پڑی ہے قبر میں بڑے لمبے القابات کے ساتھ، فلاں حاجی مرحوم، کسی کا نام آ جائے پورا
اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھیرے گی. یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے. مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے. فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو, ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا, لوگ چیخ پڑے, روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں, اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے دیکھا جاگا تو قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام. ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سون, تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دے. خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ, میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے, جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی, ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے, کتوں کو پانی پلاتے تھے, بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم, تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہیں. یاد رکھنا پیارے, مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے, بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے, کھایا تیرے باپ نے تھا, تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا, معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو, پٹھان ہو, زمیندار ہو, ٹھیکیدار ہو, موت سبھی کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے ہیں کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر, یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا
آج مجھے وہی کوڑا چاہیے، وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ سلمان جی یا رسول اللہ، کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ۔ سلمان فارسی گئے ہیں، کہتے خاتون جنت، کہا جی، کا کوڑا دے دیجئے۔ بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم۔ کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے مگایا ہے۔ کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے، کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے۔ کہا اکاشا کھڑا ہو گیا ہے، حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے، تڑپ جاتی ہیں، اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں، بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں، بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں۔ خاتون جنت نے اتنا سنا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے، کوڑا تو اتار لیا آپ نے، لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ، اٹھایا اٹھو رے بیٹو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں، امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے۔ کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ، سنا کہ کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے، نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں، بخار کی شدت ہے، تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین۔ کہا جی نا امی جان۔ کہا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو، اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا، لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا۔ یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے، کوڑ لگائی ہے، آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا ہے، وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے، صحابہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت اکاشا نے اشارہ کیا، وہ جو کھڑے ہیں، حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا، کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں، آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں، امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے، امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے، کہتے ہیں چاچا اکاشا ایسا کیجئے، دیکھو ہمارے نانا بیمار ہیں، طبیعت علیل ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں، گردن حاضر ہے، ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو، ہمیں جتنا چاہو مارو، لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا، یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے اشارہ کیا شہزادو ذرا ہٹ جاؤ، اللہ اکبر، شہزادے ہٹ جاتے ہیں۔ اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے، خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں، اکاشا دیکھ تو صحیح یار میری سفید داڑھی کی حیا کر لے، ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے، میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا۔ کہا خیر کر یار ٹھہر جا، میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا۔ اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں، عمر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے، رب نے ساری عزتیں ان کے صدقے میں دی ہے، ایسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت اکاشا کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ، دونوں ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے، وہ بھی کوڑے کے لیے۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجئے، ادھر رخ کیجئے، جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہیں، صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے، لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دے دیں لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے۔ میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے، رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف، کہتے ہیں اکاشا یار بدلہ لے لے، یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے، جا کے میرے نبی کی
طرف کمر سے لپٹ جاتے ہیں، وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اوقاسا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا، میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے۔ آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاسا کا چہرہ دیکھ لے، اس نے جنتی دیکھ لی۔ اوہ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ میں یار بولتے کہ انشاءاللہ ہم دل نکالتے تو آپ پھیپڑا نکال کر ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خواجہ کے ہندوستان، قاجی پورے کا سنی مسلمان۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی۔ یہ میرا علاقہ ضرور ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا گیا اپنا، کہاں مجھ سے یہ کبھی نہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہیں، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو اتنا ہرا بھرا کر دے گا کہ کونے کونے سے خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ خدا کی رحمتیں، وہ نوازنے والا ہے نا، وہ نوازنے والا، شرط ہے بندہ صابر و شاکر ہو، صابر و شاکر ہو، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائی، 8 بیٹے ہی ہونا کچھ نصیبی نہیں ہے، شرط یہ اللہ راضی ہونا چاہیے، ایک بیٹے والا بھی نصیب والا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو۔ آپ نے دیکھا بھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، حسین نے ایک ایک کر کے بچے تک قربان کر دیے، ایک بچہ تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، صرف ایک بچہ، لیکن میرے امام نے نا ایک ایک لاش پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک لاش پہ۔ کسی کا ہوگا جگر، ایک بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، ماں کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا ہے، باپ کو لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، مگر واہ رے حسین تیرے صبر کو سلام، ایک نہیں 71 لاشیں اٹھائیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام۔ اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا کہا شکر ہے مالک تیرا، تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے۔ جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے پھر رب نے چمن کھلایا، ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین، آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں، یہ رب کی رضا کی برکت ہے،
یہ اس کے صلے کی برکت ہے. उसने चंद लिए और इतने दिए کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں, کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا امام باقر کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا امام جعفر کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا امام تقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا امام نقی کا بیٹا ہوں, کوئی کہتا امام کاظم کا بیٹا ہوں. ہاں یہ الگ الگ ملیں گے خدا کی قسم, کیونکہ یہ صابر بھی تھے, یہ شاکر بھی تھے. اور سامنے جو یزیدی تھے, نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے. دنیا گھوم کے آؤ, ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا, کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے, جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے گا. ہمیں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے, رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے. اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے, باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ صبر دے, دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا, لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے. مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا, شکر ہے مالک تیرا. اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل